عمران خان کوئی شوگر مل نہیں چلا رہا، کوئی شوگر مل نہیں چلا رہا. میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا. دیکھیں ہمارے کوئی آٹا گندم چاول نہیں بیچ رہا، کوئی ہوگا اس کے اوپر کرپشن کا الزام بھی ابھی تک نہیں ہے. کتنے پیسے کما لیے، پھر ان لوگوں کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہے؟ ملک صاحب ایکشن کیوں نہیں ہوگا؟ اگر صاحب ہوگا نے کرپشن اپنے دوستوں کو آؤٹ سورس کی، لیکن فرق ہے نا، دونوں میں فرق ہے. آؤٹ سورس کی ہوئی ہے. دیکھیں نا جی، بات یہ کہ خرم دستگیر صاحب، خرم دستگیر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ کے گھر کا بڑا جو ہے وہ مافیا کو مضبوط کرے گا، کیسے وہ ملک کا عوام جو ہے وہ بہتر ہوگا؟ مجھے یہ بتا دیں، یا کس نے مینیپولیٹ کیا کہ اس حکومت کو، اگر اس چیز کا فیصلہ ہے نا 5 لاکھ ٹن گندم ایکسپورٹ کرنا، میری ویسے سمجھ سے بالا ہے فیصلہ. تو دیکھیے نا جی، آخر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہوئی. عمران خان صاحب نے کہا، اور وہ ہر دفعہ مجھے دکھ ہے کہ لا علمی کا اظہار کر دے. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ دوائیوں کی قیمت کیسے بڑھ گئی. گیس کی قیمت 143% بڑھائی ہے، مجھے نہیں پتا. آج اپروو ہونی تھی اسی چیز سے، لیکن شور کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی، 3-4 دن کے بعد دوبارہ ہوگی. یہ ہے کہ اس موسم سرما میں بشمول میرے جس نے بجلی اور گیس کا بل دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. سر اس میں ایک بنیاد آپ لا کے گئے ہوئے ہیں، برا نہ مانیے گا. آپ نے جو سلیب انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہیں کہ 300 تک یونٹ 3000 روپے، 301 یونٹ 6000 روپے سے ریٹ شروع ہو جاتا ہے. تو درست کر دینا، بجائے یہ کہ قیمت بڑھائی جائے. اب گیس کی قیمت بڑا معصومیت میں جواب دے دیں آپ. 200%، اب کہہ رہے ہیں مزید بڑھانے جا رہے ہیں. وہ ایک سینئر گورنمنٹ آفیشر ہے، انہوں نے مجھے خاتون، انہوں نے اپنا بل بھیجا ہوا ہے کہ یہ دیکھو ایک نمبر میرا بڑا ہے یونٹ کا، اور وہ سلیب کہاں سے کہاں چلی گئی. آپ کے ظلم کر رہے ہیں. آپ کے پنجابی میں شاید وہ ایک ضرب المثل ہے نا کہ وہ چپیڑ جو لڑائی کے بعد نظر یاد آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے اس کو، جی ٹھیک کرنا چاہیے، ٹھیک کرے. آپ سمجھ گئے. میں جو بات کروں وہ دوسری ہے. بات یہ ہے کہ ان کی تو بات کرنا بنتی اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو اس ملک کو اس جگہ پہ چھوڑ کے چلے گئے. سر آپ بھی برا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. اس وقت وہ تو جہاں جا کے گئے تھے آپ اس سے زیادہ برا کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے، سن لینا، اس وقت ہمارا زیادہ بات کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ جو ہماری پالیسیز ہیں، جو ہم ریفارم لے کے آ رہے ہیں، جو ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ایفیکٹ 1-2 سال بعد نظر آنا شروع ہو جائے گا. اگر ہم ریفارم کر گئے تو عوام ہمیں دوبارہ سپورٹ کرے گی، نہیں کرے گی. لیکن آپ کا تو بات کرنا اس لیے نہیں بنتا، ہم نے آپ کا بات کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ آپ کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے. کی بات بتاؤ، آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. نالائکی کا اب ذمہ داری اٹھائیں. آپ جو یہ جو پیچھے دیکھو نہیں چلے گا. آپ دونوں کو میں خبر بتاتا ہوں. آپ دونوں کو، آپ کی حکومتیں جو ڈاکہ ڈالنے کے بعد خالی منظر جو چھوڑ کے گورنمنٹ گئی ہیں، ریفارم اس کو کے ٹھیک اوپر کر رہے کام ہیں. کر رہے ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کر کے پرائم منسٹر کو پریزنٹ کی، پوری بریف کیا. اور جب وہ رپورٹ پریزنٹ کر چکے تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کے پرنسپل سیکرٹری نے پرائم منسٹر کو کہا کہ اگر ہم نے یہ ریفارم امپلیمنٹ کر دیں جو یہ پروپوز کر رہے ہیں تو دیر وڈ بی ڈیزاسٹر ان پاکستان. یہ کہہ رہے ہم ریفارم کر کے کامیاب. اس حکومت میں مجھے اتنی کریج، میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. خبریں چھپ چکی کہ ہم نے اگر یہ ریفارم کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حکومت کو گورننس کا، آپ کی اس رپورٹ کا مجھے کوئی نہیں پتا. میں بتا رہا ہوں، اس گورنمنٹ کو کنسپٹ نہیں ہے کہ پاکستان کو کیسے گورن کرنا. ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو گورن کرنے کے لیے صرف نواز شریف اور آصف زرداری کو جیل میں ڈال دیں گے. کیونکہ ہمیں ہی پتا ہے، کیونکہ جتنا بڑا دعویٰ تھا ان کا، جتنا بڑا نعرہ تھا، اتنا بڑا جھوٹ ثابت ہوا ہے کہ 10 ارب کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. جس نے سامپو کا سر کو چلنا ہے اس کو نہیں پتا، کیوں نہیں روکتے؟ لیکن سولوشن کس کے پاس؟ میرے بھائی جو زہر کا بیوپاری ہے وہ ہمیں بتائے گا. ہم 3.9% انفلیشن دے کے گئے، ہم 5.8% گروتھ ریٹ دے کے گئے. آخری سال جو آپ دے کے گئے، جو آپ دے کے گئے وہ قوم کو